یہی واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ذمہ دار تھا، زمین کا بھی مالک تھا، باغ بھی تھے اس کے، اور ساری زندگی جب بھی وہ پھل کی چنائی کرتا یا کھیتی کاٹتا، غلہ اناج غریبوں کا الگ رکھ دیتا۔ غریبوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ آج جی فلاں ذمہ دار صاحب نے نہیں ہمارا حصہ نکالنا ہے، وہ چلے جاتے تھے، جا کے لے آتے تھے اپنا اپنا حصہ، اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ساری زندگی اس نے خوشی خوشی جو اللہ کا حق بنتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، پھر اپنی فصل اپنا پھل جو ہے گھر میں لے کے جاتا تھا، منڈی میں لے کے جاتا تھا۔ پوری زندگی اسے کبھی گھاٹا نہیں پڑا، ہمیشہ اس کا ترقی ہوتی رہی، برکت ہوتی رہی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بیٹوں کے ہاتھ میں وہ ساری جائیداد آ گئی وراثت کے طور پہ۔ اب جب پہلا سال آیا، محنت کی انہوں نے، جب پیداوار کاٹنے کا وقت آیا، کھیتی کے کاٹنے کا تیار پکنے کا وقت آیا تو مشورہ کرنے لگے کہ بھائی ہمارا باپ جو تھا نا وہ تو تھا بے وقوف کہ ایسے تقسیم کر دیتا، محنت مشقت اب ہم نے کی، کتنی محنت کی کرنی پڑی ہمیں، بچے بھی ہمارے زیادہ ہیں، گھر کا نظام بھی چلانا ہے ہم نے، محنت ہم کریں اور یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے اور ایک دن آ کے ہم سے سارا کچھ لے جائیں اپنا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو صبح صبح جائیں گے منہ اندھیرے۔ کچھ شرم حیا بھی تھی ان کے اندر اس دور میں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دن کے وقت وہ آ گئے تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا، اس سے بہتر ہے منہ اندھیرے جائیں اور وہاں سے پھر اپنا پیداوار اٹھا کے لے آئیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بھائی جو تھا وہ کہنے لگا نا نا ایسا مت کرو، ہمارے باپ نے جو طریقہ اختیار کیا کبھی اسے گھاٹا پڑا نہیں پڑا، تو اس لیے ہم بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریبوں کا جو حق ہے وہ دے، باقی فصل اٹھا کے لے آئیں گے۔ اس کی کسی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں مانی، اکثریت سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بھائی صبح منہ اندھیرے جائیں گے۔ اب وہ جب اگلے دن گئے، اندھیرا تھا، جب پہنچے اسی راستے پہ گئے، اسی ڈنڈی پہ گئے اور جب دیکھا کھیت تو وہاں ہے ہی نہیں، پیداوار کوئی، چٹیل میدان ہے اور راکھ پڑی ہے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اندھیرے میں ہم سے راستہ بھول گئے، کسی اور کے کھیت میں آ گئے، ہمارا یہ کھیت نہیں ہے، ہماری تو بڑی فصل تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی سی جب صبح ہوئی دیکھا کہ نہیں بھائی یہ محلے وقوع لوکیشن تو وہی ہے، ہمارے کھیت ہے یہ کیا ہوا، یہ تو آگ لگی پڑی، راکھ بنی پڑی، ریزہ ریزہ ہوا پڑا سارا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی ہماری نیت بدلی، اللہ نے اپنا معاملہ بدل دیا۔ یہ تو اللہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ ہماری تدبیر کو دیکھ کے بناتے ہیں ہماری، جیسے ہمارا طریقہ سلیقہ ہوگا نا، جو تدبیر ہم اختیار کریں گے وہی اسی طرح اللہ تقدیر بھی بنا دیتے ہیں ہماری۔ تقدیر ہمیں خود بنانی پڑتی ہے اپنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے آنے سے پہلے ایک ایسا عذاب نازل کیا، وہ ساری جلا کر راکھ کر ڈالی، برابر کر دیا اللہ تعالیٰ۔ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ، خاک و باد و آب و آتش بندہ، با منو تو مردہ با حق زندہ۔ آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، مٹی ہو، پہاڑ ہوں، آسمان ہو، سب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جس کو اللہ جو حکم دیتے ہیں ڈبو دو تو ڈبو دیتے ہیں،
اس کو گزرنے دو تو گزرنے دیتے ہیں، اس کو جلا دو جلا دیتے ہیں، اس کو جلانا نہیں ہے، اس پہ تو ٹھنڈی راحت والی سکون والی آگ بن جانا وہ بن جاتی ہے۔ بے شمار مسائل ہیں اللہ کی قدرت کے۔ تو بہرحال اس بھائی نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ تیری رائے کا پھل ہے یہ، تو نے مشورہ دیا تھا اس کا ثمرہ ہے یہ، تیری بات ہم نے مانی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر انہیں سمجھایا کہ بھائی ایک دوسرے کو لعنت ملامت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، توبہ کرو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، ہم نے اللہ کے حق کو پامال کیا، آئندہ کے لیے توبہ کرو، شرمندگی کا اظہار کرو، اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کرو، سچے دل سے رجوع اللہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے جب سچے دل سے توبہ کی انہوں نے کہ اللہ کا حق ضرور ادا کریں گے، تو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیداوار میں برکت عطا فرما دی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، مکے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ہم سب مخاطب ہیں کہ دیکھو جیسے ہم نے ان کو آزمایا تمہیں بھی آزما سکتے ہیں۔ اگر ہمارا حق میں کوتاہی کرو گے نا، ہمارے حق کو پیچھے رکھو گے تو پھر ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ بدل جائے گا۔ فصل ہوتے ہوئے بھی ہم ایسی بیماریاں نازل کر دیں گے، آفات نازل کر دیں گے، لڑائیاں نازل کر دیں گے، پریشانیاں نازل کر دیں گے، دولت ہوتے ہوئے بھی تمہیں سکون نہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ سارا آج کل جو ٹینشن، ڈپریشن اور جو کچھ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے یا ہماری مارکیٹ، دکانوں پہ، بازاروں میں، گھروں میں، یہ سب اللہ کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے۔